آج کے دور کے اندر، آج کے دور میں یہ بڑی سہولت آپ کو حاصل ہے جو کم پہلے ادوار کے اندر موجود رہی ہے، کہ اسلامی تحریکیں موجود ہیں، جہادی تحریکیں موجود ہیں، اور اسلامی تحریکیں اور جہادی تحریکوں کے چہروں کو بھی مسخ کرنے کی کوششیں تو موجود ہیں، بالخصوص جہادی تحریکوں کو بالکل دیوار سے لگا دینے اور گالی بنا دینے کی بھی کوشش ہے۔ ظاہر تحریکیں ہیں، اس میں اندر ہر طرح کے لوگ ہر وقت شامل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے کیے کرائے جو کام کر رہی ہیں تحریکیں اس پر پانی بھی پھیر سکتے ہیں، لیکن بات تو سمجھنی چاہیے نا کہ جہادی تحریکیں کیا کر رہی ہیں، اسلامی تحریکوں کا ایجنڈا کیا ہے۔ آپ کو تو صرف ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ تحریکیں تمام دائرہ ہائے زندگی میں پورے اسلامی نظام زندگی پر جو حملے ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے، ان طوفانوں کو روکنے کے لیے، ان پر بڑے پیمانے پر بند باندھنے کے لیے، اس کے اول و آخر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کے ہجے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جو ایک دور گزرا ہے نا جس میں اضطرار کی حالت کے فتاوی موجود ہے، اور بڑے پیمانے پر اگر یہ حالات ہے تو کیا کیا جائے۔ ظاہر لوگ دین سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے وابستہ رہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، مفتی اس پر فتویٰ دیتا ہے کہ اس میں یہ گنجائش نہیں کر سکتی جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس پر آج یہ تنقید کرنا کہ یہ سب دفاعی دائرے کے اندر اپنے حصے کا کام تھا، جو حالات مجموعی طور پر پورے معاشرے کے بن گئے تھے اس میں یہی ایک کام رہ گیا کہ پھر بھی لوگ اگر دین سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کی جائے، انگلی پکڑ کر ان کو چلایا جائے۔ لیکن اس پورے دائرے کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، آج کل کے حالات میں تو لوگوں کو علم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ امریکہ اور مغرب کی صرف عسکری قوت ہی آپ کے سامنے نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں جو ان کے رویے، یعنی کل ایک بریفنگ کی ہے امریکی اہلکار نے واشنگٹن میں پرسوں، اور اس نے کہا ہے کہ بھارت اس خطے کا بہت بڑا ملک ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ افغانستان میں اس نے اگر بہت زیادہ اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں تو ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان سے بھی دلچسپی ہے، اس کی دوستی ہمیں بڑے عزیز ہے، لیکن ہندوستان کی قیمت پر نہیں۔ بھارت جو سازشیں کر رہا ہے، یعنی کشمیر کا مسئلہ بھی بھارت کی مرضی کے مطابق، پانی کا مسئلہ بھی بھارت کی مرضی کے مطابق، افغانستان کا مسئلہ بھی بھارت، حالانکہ بڑی بھول ہوئی ہے۔ افغانستان اول و آخر مسلمان، بلکہ وہ جتنے مسلمان ہیں کم دنیا میں اتنے مسلمان ملے، وہ تو جب دیکھو جہاد ہی کرتے دیکھا ہے ہم نے انہیں۔ ذرا مڑ کر دیکھیں آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں، وہ روس سے جہاد کر رہے ہیں، وہ برطانیہ سے جہاد کر رہے ہیں، وہ امریکہ سے جہاد کر رہے ہیں، پوری زندگی جن کی جہاد میں گزری ہو، اسی لیے وہ کبھی غلام نہیں بن سکے۔ برطانیہ نے غلام بنانا چاہا، نہیں بن سکا، روس نے بنانا چاہا، نہیں کر سکا، امریکہ کو بھی پہاڑوں سے سر پھوڑتے ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں۔ اب 2 دن سے وہاں پر ایک جرگہ ہو رہا، 1600 آدمی اس میں شریک ہیں، اور 20,000 لوگ ان کی نگرانی کے لیے موجود ہیں۔ ایسے خیموں ٹینٹوں میں ہو رہا ہے جو ایئر کنڈیشن ہے سارے خیمے، لیکن جس وقت حامد کرزائی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو 3 میزائل آ کر گزرے، بھگدڑ سی مچ گئی، کرزائی صاحب نے بھی 10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر دی اور واپس چلے گئے۔ اگر آپ جرگہ کر رہے ہیں، جو جن کی یہ اصطلاح ہے پشتو بولنے والوں کی، ہم کم جانتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، جرگہ تو ان سارے لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں نا جن سے آپ لڑ رہے ہیں دوستی کے لیے، لیکن اپنے ہی دوستوں کو جمع کر کے، اپنے ہی مفاد پرستوں کو جمع کر کہتے ہیں جرگہ کر رہے ہیں۔ سب نے اس حد یہ کہ عبداللہ جس نے الیکشن لڑا تھا حامد کرزائی کے مقابلے میں، وہ بھی اس جرگے کے اندر شریک نہیں۔ گلبدین حکمتیار نے بھی انکار کیا ہے، طالبان نے بھی انکار کیا۔ کس سے جرگہ کر رہے ہیں؟ کس سے لو دو کی بات کر رہے ہیں؟ کس سے مل کر حالات کو سدھارنے کی؟ شکست سے دوچار امریکہ، ہزیمت میں گرفتار امریکہ اور نیٹو، دیوار سے لگ جانے والا، دلدل میں دھس جانے والا مغربی تہذیب کا لمبردار امریکہ،
اور چاروں طرف کے حالات میں جس کو راستہ کوئی سجھائی نہیں دیتا، لندن کانفرنس بھی اس کو راستہ نہ دے سکی، اب جرگے کی طرف آیا ہے دھوکہ دینے کے لیے، فریب کا جال بچھانے کے لیے، سازشوں کے انبار لگانے کے لیے، لوگوں کی آزادی اور خود مختاری کو ایک بار پھر اس کی نفی کرنے کے لیے۔ جن لوگوں کا ملک ہے وہ طے کریں گے کہ وہاں کون سا نظام چلنا چاہیے، جن لوگوں کا ملک ہے وہ آزاد، اور انہوں نے 8-9 سال کے اندر اللہ کی مدد سے، تائید سے، نصرت سے، یہ محاورے تو ہماری اب زیادہ عام بھی نہیں رہے کہ مطلب کیا ہے اس کا، اللہ کی مدد کا، نصرت کا، تائید کا۔ دعائیں تو مانگتے ہیں ہم، ہاتھ تو اٹھاتے ہیں ہم، لیکن کم یہ بات ذہن کے اندر اترتی ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی مدد کی اور اس کی نصرت کی۔ کوئی انسانوں کا انبوئے کثیر، ان تمام انسانوں کی بڑی سی بڑی فوج بے معنی ہے، بالکل بے نام ہے بالکل، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اور تائید حاصل ہو۔ لہذا اپنے رویوں میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنے اعمال کی دنیا میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت، اس کے راستوں پر چلنا، صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، جن کا سارا ایجنڈا ہی قرآن پاک تھا، کس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا، وہ جو اصل ہے اس کی طرف۔ لہذا یہ دو باتیں میں آخر میں عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں کہ ایک طرف تو فی الواقع اللہ کا ہو جانا، اس کی بندگی کے اندر ڈوب جانا، اس سے انحراف کے جتنے راستے، معصیت کے جتنے ہتھ کنڈے طور طریقے ہیں، اس کی نافرمانی کس کی؟ اس پاک پروردگار کی جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، حی و قیوم ذات، اس کی نافرمانی کے جتنے رویے ہیں ان سب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی دائرے میں اسی کا وعد، اسی کی تلقین، اسی کی نصیحت، اسی کی جانب لوگوں کو بلانا، بشارت دینا، لوگوں کو انذار کرنا، لوگوں کو ڈرانا اس حوالے سے، اور اللہ کے حکم سے داعی اللہ کی ان صفات کو پورا کرنا۔ اور دوسری طرف جو معاشرے کے اندر اسلامی تحریکیں ہیں، جدوجہد کی تحریکیں ہیں، معاشرہ تو سارا جمشید دستیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کے پاس تو اصلی ڈگری ہے نا، ہاں تو بےمانی کوئی جعلی ڈگری ہونی چاہیے، پھر جعلی ڈگری پر آپ 10-15 جھوٹ بولیں تو آپ MLA ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اصلی ڈگری ہے اور آپ کو پڑھے لکھے آدمی ہیں اور غلطی سے آپ عالم دین بھی ہیں، نہیں، پھر ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ جھوٹوں کے لیے گنجائش ہے، سچوں کو مسترد کرتے ہیں، چوروں اور لٹیروں کے لیے گنجائش ہے، حق بات کہنے والوں کو مسترد کرتے ہیں، خرد کا نام جنو کا نام خرد رکھتے ہیں، سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہتے ہیں۔ اگر معاشرہ یہی بننا ہے اور ہمیں اسی طریقے سے بیٹھے رہنا ہے، نہیں، جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اسلامی تحریکوں کا ساتھ دیجیے، جہادی تحریکوں کے قریب پہنچیے، ہر گالی سے، الزام سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس بارے میں ہرگز کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئیے۔ دعوت کے راستے میں چلنے کے نتیجے میں جدوجہد کا راستہ سامنے آتا ہے، اور جدوجہد اور دعوت کے نتیجے میں آج بھی اس دنیا میں، اس مرحلے، اس لمحے تاریخ میں بھی جو طاغوتی قوتیں ہیں اور جو منکر اعظم ہے وہ پیر پٹک رہا ہے، دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، حالات کی خرابی سے دوچار ہے۔ نہ لندن کانفرنس اس کی مدد کر سکی، نہ اس سے پہلے 8 سال کی بارود کی برسات اس کو فتح دلا سکی، نہ آج اس کا جرگہ اس کی مدد اور تعاون کے لیے آ رہا ہے۔ اپنی قوتوں کو محسوس، ہماری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف نکلیے، سڑکوں پر موجود رہیے، نعرے بھی لگائیے، پوسٹر بھی لگائیے، دل و دماغ کی دنیا کو ایمان کی گرمی سے گرمائیے۔ اسی حوالے سے کامیابی بہت دور نہیں، بہت قریب، قدموں کے نیچے انشاءاللہ نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔